ندیم رضا کا سلام طالبہ سے زیادتی ہوئی ہے یا یہ سیاسی پروپیگنڈا ہے، اس کے حقائق ہیں کیا؟ پنجاب کالج کے واقعے کے اوپر شہر شہر احتجاج کا دائرہ کار پھیل چکا ہے اور حالات خراب ہونے پر پولیس کا کریک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے، اور پی ٹی آئی اور پرویز الہی کے اوپر مریم نواز نے الزامات عائد کر دیے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور ویڈیو بنانے والے تحریک انصاف کے ایک رہنما یا وکیل کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے۔ لاہور میں پنجاب کالج کی طالبہ سے مبینہ زیادتی کیس حقیقت ہے یا فسانہ یا کاروباری رنجش یا سیاسی معاملات، اور پھر وزیر اعلیٰ مریم نواز کی دھواں دھار پریس کانفرنس؟ معاملہ سلجھنے کے بجائے مزید الجھتا ہی جا رہا ہے۔ 10 اکتوبر کو واقع ہوا اور پھر 15 اکتوبر بھی گزر گئی، لیکن واقعہ کا سرا پھر بھی کسی کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ سوشل میڈیا پر جو اس واقعے کو لے کر افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں، اور دوسری طرف گورنمنٹ ہے، انتظامیہ ہے، اس کا بالکل ہی الگ موقف ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہا ہے۔ جس طرح سے ویڈیو اس پہ چلائی جا رہی ہیں، تصویریں شیئر کی جا رہی ہیں، اور شہر شہر کے جو احتجاج ہیں وہ معاملہ کچھ اور ہی بتا رہے ہیں، لیکن مریم نواز پریس کانفرنس کرتی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ محض سیاسی ڈنڈورا، سیاسی زور شور اور نوجوانوں کو ایک کام سے لگانے کے علاوہ اور کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ سوشل میڈیا پر یہ خبر آنے کے بعد کہ لاہور کے علاقے گلبرگ کے واقعے میں جو یہ ہوا ہے، کالج کے اندر مبینہ لڑکی کے ساتھ جو زیادتی کا کیس ہوا ہے، اس کے بعد یہ مظاہرے، ہنگامہ آرائی کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کو بڑھاوا جو دیا ہے وہ سوشل میڈیا نے ہی دیا ہے۔ صوبائی انتظامیہ کے ساتھ ساتھ پنجاب کالج کی جانب سے بھی واقعے کی تردید اور تمام تر وضاحتوں کے باوجود لاہور کے بعد گوجرانوالہ، فیصل آباد، شورکوٹ، لیا کے ساتھ دیگر شہروں میں بھی اس واقعے کو لے کے مظاہرے ہوئے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پنجاب سے باہر نکل کے پشاور پختونخوا کے دارالحکومت، وہاں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، توڑ پھوڑ ہوئی ہے اور طلبہ سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ لاہور میں لال پور کیمپس پر دھاوا بولنے والے متعدد افراد کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، جہاں پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ مظاہرین نے کالج میں داخل ہو کے توڑ پھوڑ کی اور موٹر سائیکلیں بھی جلائیں، گاڑیوں کے شیشے بھی توڑے۔ گجرات میں طلبہ کے تشدد سے کہا جا رہا ہے کہ تشدد سے ایک گارڈ بھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ اب کیا عالم، کیا اس کے حقائق ہیں، یہ کچھ نہیں پتہ۔ یہ جو خبر آئی ہے ایک گارڈ کے جاں بحق ہونے کی، ایک اور خون چلا گیا، اس سے پہلے کوئی خون ہوا نہیں تھا، قتل ہوا نہیں تھا، تشدد سے کوئی مرا نہیں تھا، لیکن ایک ویڈیو بنا کے وائرل کی گئی جس نے جلتی پر تیل کا بھی کام کیا۔ طلبہ نے ہنگامہ آرائی کرتے ہوئے کالج میں توڑ پھوڑ بھی کی، پھر شورکوٹ میں گورنمنٹ ڈگری کالج اور پنجاب کالج کے طلبہ نے احتجاج کیا۔ ہنگامہ آرائی کے بعد پولیس نے پھر کالج میں داخل ہو کے بڑی تعداد میں مظاہرین اور طلبہ کو بھی حراست میں لے لیا۔ پنجاب کالج کی انتظامیہ نے طالبہ سے زیادتی کے واقعے کو من گھڑت اور جھوٹ کا پرندہ قرار دیتے ہوئے پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا کہ طالبہ سے زیادتی کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں رکھتا۔ انہوں نے واقعے کو پروپیگنڈا میڈیا اسٹنٹ قرار دیا اور کہا کہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں 90% طالبات وہ ہیں جن کا کالج سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اور پھر اس کا ایک مقدمہ بھی انہوں نے ڈیفنس تھانے میں درج کرا دیا گیا ہے کہ من گھڑت یہ چیزیں، اس کو یہ کہہ کے ایف آئی آر میں کہا گیا کہ واقعے سے متعلق طالبہ اور جو عوام کو حکومتی اداروں کے خلاف سمجھی ایک سازش ہے کہ جس کے ذریعے کالج کو بدنام کیا جا رہا ہے، نوجوانوں کو اشتعال میں لایا جا رہا ہے، اور سڑکوں پہ لا کے ٹائر جلائے جا رہے ہیں اور کالج کے خلاف بے جا احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس طرح مبینہ زیادتی کے واقعے سے متعلق غلط معلومات پھیلانے والے جو افراد ہیں ان کے خلاف ایف آئی اے اور سائبر یونٹ کو بھی فعال کردار ادا کرنا ہوگا، یہ کہا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور میں نجی کالج طالبہ سے مبینہ زیادتی کے پروپیگنڈے میں تحریک انصاف اور چودھری پرویز الہی کو قرار دیا ہے کہ وہ ان سب واقعات کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے، اور اس کی گھٹیا سازش قرار دیا گیا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو بچی
जो एक पाक दामन बच्ची है उसका कोई छुआ भी नहीं और इन्होंने उसके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए हैं। तो फिर यही कहा है कि बार बार के एहतजाजी कॉल नाकाम होने के ऊपर ये घटिया और ख़तरनाक मंसूबा रचाया गया है और फितना फसाद की जड़ उन्होंने कहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा से जाकर मिलती हैं। अब बात ये है कि कुछ हक़ाइक़ भी बाहर सामने आए जो ज़राए का कहना ये है पुलिस ने जो क्रैकडाउन शुरू कर दिया मुजाहिदीन के ख़िलाफ़, और वो मरीम नवाज़ ने भी कहा है जो एक वीडियो बनाई गई है मुबैना तौर पे वो PTI का वकील है जिसने वीडियो बनाई, लड़की को मार दिया था। कोई 35 लाख से ज़्यादा लोगों ने उस वीडियो को देखा है और उसी ने इश्तिहाल फैलाया है जिसकी वजह से ये तमाम हालात ख़राब हुए और प्रोपेगेंडा को हवा मिली है और कहा जा रहा है कि उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और इसी तरह से गुजरात से वहाँ पे भी कहा जा रहा है कि जो मुस्लिम लीग क़ाफ है उसी के रहनुमा ने एक ट्वीट की थी, वहाँ भी उसके बाद उन्हें भी शायद हिरासत में ले लिया गया है। इसके अलावा दीगर लोगों को भी मेरे ख़्याल में अब कल शायद इसके ऊपर यानी कि आज शुरू हो जाएंगे एहतजाज भी कि कई लोगों को जो हिरासत में लिया गया है प्रोपेगेंडा। बहरहाल इसमें कुछ चीज़ें तो हैं, जैसे मरीम नवाज़ ने आज कह दिया उनके तलबा को एक को सामने लाएँ जिसकी वीडियो वो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी। उसने भी कहा कि मुझे किसी ने बताया था तो मैंने किया और फिर मखसूस लोगों ने उसको वायरल किया, बूस्ट किया। और उन्होंने यही कहा है मरीम नवाज़ ने भी कि जो बाहर बैठे हैं लोग वो इसको बढ़ावा दे रहे हैं। बहरहाल कुछ भी है, कुछ तो मरीम नवाज़ की रिश्तेदारियाँ भी निकाल रहे हैं और ये जो पंजाब कॉलेज है का ग्रुप है ये इनके साथ भी रिश्तेदारियाँ मरीम नवाज़ की निकाली जा रही हैं। बहरहाल और लोगों का ये भी कहना है कि मरीम नवाज़ को क्या पड़ी थी, वो क्यों निकल कर आई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत धुआंधार और डायरेक्ट तहरीक इंसाफ और परवेज़ इलाही के ऊपर इल्ज़ामात उन्होंने आयद कर दिए हैं, क्योंकि ये काम तो एक DC का काम, DC लेवल का काम था, उनको करना चाहिए था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ पुलिस इंस्पेक्टर की भी उनकी भी शहरबानों की भी एक वीडियो स्टेटमेंट आया उनके चचा और अजीज़ के साथ, उन्होंने भी तरदीद की इस चीज़ की। लेकिन फिर लेकिन इन्हीं के वज़ीर तालीम है जो बहुत मुतालिक हैं मोहसिन हयात, वो उनका भी देखें किस तरह से उन्होंने भी कहा था, लड़की ने जो कहा है और उसके बाद और फिर इसका कॉलेज का जो डिक्लेरेशन था उसकी मनसूखी की बात हुई तो मरीम नवाज़ ने अपने ही मिनिस्टर को कह दिया और वो लाइल्म थे। यानी अगर हम ये कहें कि जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने, ये बात क्या है? क्या हम भी सोशल मीडिया की जो बहाव है, जो सैलाब है, उसमें हम भी बह जाते हैं? हम भी हक़ाइक़ का जायज़ा नहीं लेते हैं? और बहरहाल मैं पहले भी एक बारहा कह चुका हूँ, जो अफवाहें जो फैलती हैं वो उस वक्त फैलती हैं जब आप हक़ाइक़ को दबाते हैं, हक़ाइक़ को छुपाते हैं। आप एक CCTV फुटेज का मुतालबा किया जा रहा है, वो मंजर आम पे क्यों नहीं आ रही, वो कहाँ चली गई है? और ये भी रूमर्स उड़ रहे हैं कि इसमें गार्ड का तो एक नाम है लेकिन पीछे कुछ और बाअसर अफराद हैं जिनको छुपाया जा रहा है। और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो मुतासरा ख़ानदान है बच्ची का, वहाँ पे जाके 3-4 घंटे चीफ सेक्रेटरी भी और भी आला ओहदेदार उनके घर पे रहे, उनसे बातचीत की है, फिर उनको आमादा किया है, स्टेटमेंट्स आए सारे। ये एक पार्टी का वर्जन है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये वाक़या जिस तरह से सोशल मीडिया पे फैला है, लाजमन इसके पीछे कोई न कोई महरक़ात हैं, या सियासी चपकलिश है या कारोबारी रंजिश है, और कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और यकदम लाहौर से निकल के ये पंजाब के कई शहरों और पंजाब पूरा क्रॉस करके पेशावर, और वो भी यानी पुरतशद्दुद मुजाहरे हो रहे हैं, जलाओ घेराव, दर्जनों जो तलबा हैं और मुजाहरीन हैं वो ज़ख्मी भी हो चुके हैं और जो 200-300 के लगभग कहा जा रहा है कि गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। तो ऐसा क्या कुछ है, क्यों निकल कर रहे हैं? अगर ये वाक़या सच है तो पंजाब की वज़ीर आला ने जो बात की है, लाजम सी बात है इसकी तहक़ीक़ात आला सतह पे होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए जिसमें वज़ीर आला ख़ुद इन्वॉल्व हुई हैं। और एक कॉलेज की अपनी साख का भी मामला, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है कि वालिदैन अपने बच्चों को हुसूल तालीम के लिए, हुसूल इल्म की प्यास बुझाने के लिए, इल्म के समंदर से सैराब करने के लिए बच्चों को भेजते हैं। और अगर बच्चों के साथ इस तरह का वाक़या हो तो कौन वालिदैन मुँह मांगी फ़ीसें भी अदा करें उनको,
جو وہ ہر مہینے کسی نہ کسی طریقے سے مزید پیسے ہی بٹورے ہیں وہ بھی ان کو دیں، اور پھر خدا نہ خواستہ ان کے بچوں کے ساتھ اس طرح کا واقعہ پیش آئے تو یہ ناقابل تلافی ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ اور اس میں اگر پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ جس طرح سے بات ہوئی ہے، مریم نواز نے کہا ہے اور پولیس انسپیکٹر نے کہا ہے، یہ واقعہ کالج انتظامیہ نے بھی کہا ہے، واقعہ پیش نہیں آیا، چلے نہ آیا ہو، لیکن بہرحال اس کی ابھی تو FIA سے بھی ریکویسٹ کی گئی ہے، سائبر کرائم سے بھی کی گئی ہے، لیکن اس میں ایک جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے، اور اس میں اس کالج کے علاوہ بھی دیگر کالج کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بٹھانا چاہیے، ماہرین تعلیم وہ بیٹھیں، یہ ہے کیا جو گارڈ جس پہ الزام لگا رہے ہیں اس کا کریکٹر کیا ہے، یا پس پردہ کسی اور بھی شخصیت کا نام آ رہا ہے تو وہ کون ہے سامنے لایا جائے۔ بہتر تو یہ ہے جو CCTV فوٹیج ہے اس کو منظر عام پہ لایا جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکلے، اور جو اس طرح کی کیفیت ہے معاشرے میں بے روی، معاشرے میں انتشار، اور والدین جو خوفزدہ اور پریشان بیٹھے ہیں کہ وہ اپنی بچیوں کو کیوں کر بھیجیں، پھر یہاں بچیاں مدرسے میں جائیں تو وہاں مسئلہ ہو، اور یہ بڑے بڑے کالجز، یونیورسٹی، اسکولوں میں بڑے بڑے اسکولوں میں جائیں وہاں یہ مسئلہ ہو، تو یہ تو پیسے دے کے مشکل مول لینا اور عزت الگ کھلوانا، کھلواڑ کرنا، اور جو سوشل میڈیا پہ ان کا مذاق اڑے اور ان کی تذلیل ہو، تو یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ اور لوگوں کو بھی چاہیے کچھ سوچ سمجھ کے کام لیں، کسی کی عزتوں کو، بچیوں کو نہ اچھالیں، اور بہرحال آخر میں کہ اس کا جوڈیشل کمیشن بیٹھنا چاہیے جو تحقیقات کرے اس میں، اور جو بھی اس میں ملوث ہوں، جو بھی نئی واقعہ پیش آیا، میں تو دعا کرتا ہوں یہ واقعہ پیش نہ آیا ہو، لیکن پھر جو اس کے اندر ملوث ہیں، جس نے ویڈیو ریکارڈ کر کے اسٹیٹمنٹ جاری کیا، اور جس نے اس کے بعد جعلی ویلاگس کیے، خبریں چلائیں، پروپیگنڈا کیا، ان سب کو قانون کے شکنجے میں لانا چاہیے تاکہ پھر آئندہ کسی کی بیٹی کو، بہو کو، بچی کی عزتوں کو ایسے نہ اچھالا جائے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔